نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے ابدی زندگی کے لیے چنتا ہے، اسے فاتبعونی میں اپنا بندہ دیتا ہے۔ یہ وہ ہے جس پر اللہ پروردگار نے بہت بڑا احسان فرمایا اور بتایا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مومنین بندوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا بندہ بھیجا ہے۔ یہ اللہ پروردگار کا احسان ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اسے محبت کی زندگی دیتا ہے۔ محبت کی زندگی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جنت کی زندگی جنت میں ہوتی ہے۔ جہنم کی زندگی عذاب اور عذابی زندگی یعنی جہنم کی زندگی ہوتی ہے۔ دنیا میں زندگی عارضی ہوتی ہے، جو چیز ہے وہی اس کا نام ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ کا نام بیٹا بیٹی ہو اور بیٹا بیٹی کا نام ماں باپ رکھ دیا جائے۔ نہ نام رکھنے سے کچھ بدلتا ہے اور نہ جو ہے اس کو دوسرا کہنے سے کچھ ہوتا ہے۔ بات تو وہی ایک رہتی ہے، فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ کن فیکون، کہ جو میں کہتا ہوں وہی ہوتا ہے۔ فاتبعونی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں زندگی دیتا ہے وہ محبت کی زندگی ہے، اللہ کے ساتھ کی زندگی ہے، وہ ابدی زندگی ہے، وہ علمی زندگی ہے۔ فاتبعونی کے اندر تعلیم ہے، تعلیم سے علم ہوتا ہے، تو پتہ چلا وہ علمی زندگی ہے۔ حکم ہے تو حکم سے حکم کا علم ہوتا ہے، وہ جنت کی زندگی ہے، جنتیوں کے ساتھ زندگی ہے۔ ہیں تو وہ بھی اللہ کے بندے ہی، لیکن وہ جنتی زندگی میں اللہ کے بندوں کا ساتھ ہے۔ باطن ہمیشہ وہی رہتا ہے جو اللہ نے بنا دیا ہوتا ہے۔ باطن کہیں حکمی زندگی میں ہوتا ہے، کہیں علمی زندگی میں ہوتا ہے، اور کہیں حبی زندگی کے اندر ہوتا ہے۔ بس جو ہے وہی رہتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہو جاتا۔ گدھا گدھا ہی ہے، کتا کتا ہی ہے، گھوڑا گھوڑا ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کہہ دیا وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر کسی کا اس بات پر ایمان نہیں ہے تو یہ ظالم ہے۔ یہ وہ ہے جس نے اللہ پروردگار کے حکم پر میں کہا ہے اور میں پر اسے اللہ کہنا چاہیے تھا، اس کا انکار کر دیا ہے۔ مزہ تو یہ ہے کہ اپنی میں اللہ کہے اور اللہ پروردگار کے حکم میں بھی اللہ ہی کہے۔ جب تک یہ دونوں طرف اللہ نہیں ہے تو یہ ہے، اگر یہ ہے تو یہ تو ہے نہیں۔ اسے تو اللہ پاک نے کن میں پیدا فرمایا ہے۔ جو پہلے ہے وہ ہے، اور جو پہلے ہو گیا ہے وہ ہے نہیں، اس کو کیا گیا ہے۔ جو پہلے ہے وہ ہے،
اور جس کو پہلے کیا گیا وہ ہو گیا ہے، وہ ہے نہیں۔ اس کی مثال یہی ہے کہ پہلے ماں باپ ہوتا ہے، اولاد نہیں ہوتی۔ اب اگر کوئی کہے بیٹا جی بیٹی جی آؤ آؤ میرے پاس، پیر صاحب کہے آؤ آؤ میرے ساتھ میرے پاس، جس کو وہ بلا رہا ہے اس کو کہا میں تجھے امی ابا نہ دے دوں، وہ کدھر سے امی ابا دے گا؟ یہ تو اللہ نے پہلے دے دیا ہے، اور جو اللہ نے دے دیا وہ کوئی دوسرا دے سکتا ہے؟ کوئی اور اللہ ہو تو دے نا، دے نہیں سکتا۔ جس نے اس کو مان لیا، زبانی مان لیا یا کلامی مان لیا یا حواسی مان لیا یا بد حواسی میں مان لیا، اندر مان لیا باہر مان لیا، یہ ظالم ہے، اس نے جان بوجھ کر ظلم کیا ہے۔ ایسے ہو نہیں سکتا، اس نے کر دیا۔ جب ایک چیز ہو ہی نہیں سکتی اس کو پتہ ہے، اس نے کر دیا، اب پتے پہ اس نے کیا ہے، یہ نقصان کے اندر جس کو پتہ ہی نہیں اس نے کر بھی دیا تو کیا ہو گیا؟ اس کو پتہ بتایا جائے گا؟ کوئی کہتا ہے ہاں میں تجھے ماں باپ دے دو، کدھر سے دے دے گا؟ اور کوئی کہ ہاں مجھے تجھے کڑی اور منڈا دے دوں، کدھر سے دے دے گا؟ ماں باپ نے دے تو دیا ہے، وہ اللہ نے دے دیا، ماں باپ نے دے تو دیا ہے، یہ کدھر سے دے دے گا؟ یہ بیچ بیچ میں جو باتیں ہیں، یہ اس کا انکار کرنے والا وہابی ہے، کافر مشرک ہے۔ عبد الوہاب تو ہے اللہ کا بندہ، وہ وہابی کیسی ہوگی؟ اب اگر کوئی ان باتوں کا انکار نہیں کرتا، ماں باپ کا انکار کر دیتا ہے، کیسے انکار کرتا ہے؟ اپنی زبان سے اپنے کلام سے کر دیتا ہے، تو اس کو بھی لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا ہے۔ نبی رسول اللہ کے بندے کا انکار کر دیتا ہے، اپنی زبان سے کر دیتا ہے، اپنے آپ سے کر دیتا ہے، اس کو بھی لوگ وہابی کہتے ہیں۔ یہ اس خصلت پر جا رہا ہے جو اسے وہابی بنا دے گا۔ اللہ کا بندہ کبھی ایسی باتیں نہیں کرتا۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں ماں باپ دے دوں، کدھر سے ماں باپ دے دے گا؟ اور اگر کوئی کہتا آؤ میں تجھے لڑکا لڑکی دے دوں، یہ تو ماں باپ نے دے دیے ہیں نا ہمیں، وہ کدھر سے دے دے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص کو جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، ماں باپ کو ایذا پہنچاتا ہے، وہ اللہ کو ایذا نہیں پہنچاتا، نہ کوئی اللہ کو ایذا پہنچانے کے قابل ہے۔ جو اللہ کے بندے کی خدمت نہیں کرتا، ہر ایک کی خدمت علیحدہ علیحدہ، ماں باپ کی خدمت علیحدہ ہے، اللہ کے بندے کی خدمت علیحدہ ہے، نہیں کرتا، اور اللہ کے بندے کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ اللہ پاک کو اللہ کے بندے کو تکلیف پہنچانے کے قابل نہیں ہے، نہیں پہنچا سکتا، لیکن اللہ اسے عذاب دیتا ہے، اور یہ عذاب جہنم کا ہوتا ہے، اور زندگی جو اسے عذاب جہنم میں ملتی ہے وہ عذابی زندگی یعنی جہنم کی زندگی ہوتی ہے۔ جب کوئی ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے تو اس کا جاننا بڑا ضروری ہے کہ فرمایا کہ رمضان مبارک کا کسی کو مہینہ ملے اور وہ اپنی ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے، وہ بڑا لعنتی ہے۔ یہ لعنتی اس لیے ہے کہ فتح بھی انہی کو نہیں اس نے جانا، اس نے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ جو ماں باپ کی تکلیف نہیں جانتا اسے خدمت کا پتہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ کی خدمت کیا ہے۔ جو اللہ کے بندے کی تکلیف کو نہیں جانتا اسے نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ کے بندے کی خدمت کیا ہے۔ یہ جو ہم نے لفظ خود ہی رکھے ہوئے ہیں، خود ہی ان لفظوں کو جانا پہچانا ہوا ہے، یہ کم بختی ہوتی ہے بندے کی۔ قسمت اچھی اگر ہوتی تو جو اللہ نے نام رکھا تھا وہی اس کا نام ہوتا، جو اللہ نے اس کی تقدیر بنائی تھی وہی اس کی تقدیر ہوتی، اور جو اللہ نے اسے کتاب اپنا بندہ دیا تھا وہی کتاب اور اللہ کا بندہ ہوتا، اور جو اللہ نے اس کو ماں باپ دیے تھے وہی اس کے ماں باپ ہوتے۔ اس نے خود کیوں بنائے؟ جب یہ خود بناتا ہے
تو ماں باپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے بندے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ان دو کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو اللہ کو تکلیف دینے کے وہ قابل نہیں ہوتا، اللہ پھر اسے عذاب دیتا ہے، اور زندگی جو دیتا ہے یہ جہنمی زندگی، عذاب کی زندگی ہوتی ہے۔ فتابعونی کا ذکر عرض کرنے لگا۔ فتابعونی کے اندر جب کوئی اللہ کے بندے کا شکر بجا لاتا ہے، احسان مان لیتا ہے، تو یہ اللہ پروردگار نے اپنا بندہ دیا ہوتا ہے۔ جیسے ماں باپ اللہ پروردگار دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنا بندہ بھی آپ ہی دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ ماں باپ آپ دیتا ہے، اپنا بندہ آپ دیتا ہے، تو ان دو سے اللہ پروردگار ہمیں کیا دیتا ہے؟ اللہ ملتا ہے۔ ان دو سے اللہ پروردگار ہمیں اپنا آپ دیتا ہے۔ کسی کو ماں باپ نہیں ملے، وہ تو ہے ہی نہیں، اللہ کو کیسے لے گا؟ وہ تو ہے ہی نہیں۔ اور کوئی ہے، اس نے اللہ کا بندہ نہیں لیا، اس نے تو اللہ کا انکار ہی کر دیا ہے۔ اللہ اپنا آپ دے گا بھی تو وہ کیسے لے لے گا؟ اگر اللہ اسے اپنا آپ دے گا بھی تو وہ کیسے لے لے گا؟ اللہ تو اپنا آپ دے رہا ہے، وہ نہیں دے رہا، لینے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، لینے کے قابل ہو جائے گا اگر اللہ پاک کا وہ اقرار اور تصدیق کرے گا، لے لے گا اپنے آپ۔ جدھر اللہ ہونا چاہیے ادھر میں آ جائے، مارا جاتا ہے، اور جدھر میں ہونی چاہیے ادھر اللہ آ جائے، مارا جاتا ہے۔ میں اللہ نہیں ہے اور اللہ میں نہیں ہے۔ اور جو اپنے آپ کو بھول گیا ہے، اپنا آپ اس کو یاد نہیں رہا، وہ اللہ کو یاد کیا کرے گا؟ اور جسے اللہ یاد ہے اپنے آپ کو بھول گیا تو کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ فنسیتہا، کہ تو نے بلا دیا، کس کو؟ اللہ کو بلا دیا۔ پاپی، ظالم، اتنا بڑا ظلم، تو اپنے آپ کو بھول جاتا، کوئی بات نہیں تھی، کیا ہو گیا؟ اپنے آپ کو بھول جاتا، کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا؟ ماں باپ کو تو نہ بھولتا، تیرے بھولنے سے کیا ماں باپ تیرے جو ہیں ان کا پتہ نہیں لوگوں کو ہوگا؟ سب کو پتہ ہے کہ تیرے ماں باپ کون ہیں۔ چلو تو اپنے آپ کو بھول جاتا، ہم کہتے یار کوئی گل نہیں، اپنے آپ کو بھول گیا ہے۔ ماں باپ کو بھول کے بھی تو کدھر چلا جائے گا؟ اللہ کے بندے کو بھول کے بھی تو کدھر چلا جائے گا؟ اللہ کو بھول کے تو کدھر چلا جائے گا؟ اتنے سارے اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اتنے سارے اللہ کے بندے کو جاننے والے ہیں، اتنے سارے تیری امی ابے کو جاننے والے ہیں، کیا ہو گیا؟ لیکن تو نے جو ذکر بلا دیا ہے، یہ تو نے بہت بڑا ظلم کیا، یہ تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ چاہے کہ یہ مجھے بھول جائے؟ اللہ تو لمحہ لمحہ یاد دلاتا ہے، اللہ کا بندہ تو لمحہ لمحہ یاد دلاتا ہے، ماں باپ تو لمحہ لمحہ یاد دلاتا ہے۔ وہ تو آئے ہی یہ کام کرنے کے لیے ہیں۔ جب وہ یاد کرواتے ہیں تو ان کی زبان ہوتی ہے، اور جب وہ اسے بتاتے ہیں تو یہ خود ہوتا ہے جو ہو گیا ہے۔ ہو کر بھی اگر کوئی نہیں ہوا تو پتہ نہیں اس نے کیسے ہونا ہے، اسے پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ تجھے جیسے ہونا پھر ویسے ہو جا۔ جب کوئی ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، یہ رمضان المبارک کا ذکر ہے، لیکن ہے کس میں؟ فتابعونی کے اندر۔ وہ ماں باپ کو وجودی تکلیف دیتا ہے، اعضائی تکلیف دیتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آنکھ میں کوئی چیز پڑ جائے تو آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے نا، جب تک وہ چیز نہ نکل جائے، بال بھی کیوں نہ ہو، جان مصیبت میں پڑ جاتی ہے۔ تکلیف ہوئی ہے آنکھ کو، تکلیف ہوئی ہے کان کو، تکلیف ہوئی ہے کسی جسم کے عضو کو، اور تکلیف کسے پہنچی ہے؟ سارے وجود کو۔ آنکھ نے دیکھا کہ ماں کا منہ چڑھا رہا ہے، کان نے سنا کہ ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، یہ بھی تکلیف ہے۔
جیسے ماں باپ نے دیکھا کہ آنکھ میں میرے کوئی چیز پڑ گئی ہے، بھی تکلیف، وہ تو چیز پڑ گئی ہے نا، نکال لی جائے گی، بٹ بیٹا بھی نکالے گا، بیٹی بھی نکالے گی، ڈاکٹر بھی نکالے گا، اللہ کا بندہ بھی نکالے گا۔ اللہ پاک نے سارا کچھ نکالنے کا بتایا ہوا، اللہ بھی ساتھ شامل حال ہو جائے گا، وہ تو نکالی جائے گی نا۔ جب بیٹا تکلیف دے گا وہ کون نکالے گا؟ کوئی ہے کہ وہ بھی نکالے؟ بیٹے کو تکلیف دینی چاہیے تھی، بیٹی کو تکلیف دینی چاہیے تھی، اب وہ تو نظر ہی نہیں چیز آ رہی، نکالے گا کون؟ بیٹا نظر آ رہا ہے گالیاں دیتا ہوا، بیٹی نظر آ رہی ہے بے ادبی کرتے ہوئے، بیٹی جو ہے، بیٹا جو ہے، اولاد جو ہے، وہ خدمت اگر کرتی تو آنکھ کو تکلیف ہو رہی ہوتی کسی چیز کے گرنے کی، وہ خدمت کرتی، وہ تو آنکھ سے وہ چیز نکال رہی ہوتی۔ اور اگر اولاد خدمت کرتی تو زبان سے اللہ پروردگار کی رحمت ماں باپ کے لیے مانگ رہی ہوتی، آنکھوں سے حج مبرور پا رہی ہوتی، ہاتھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو رہی ہوتی۔ مجھے بتائیے، اگر کوئی ماں باپ کو ایذا دیتا ہے تو اس کی بخشش کی طرح، نمازیں پڑھنے سے اس کی بخشش ہوگی، روزہ رکھنے سے اس کی بخشش ہوگی، حج کرنے سے اس کی بخشش ہوگی۔ تکلیف کسی کو دے رہا ہے اور وہ ماں باپ ہے اس کے، اور یہ عبادت جو کر رہا ہے یہ کسی کی کر رہا ہے، وہ اللہ پاک ہے اس کا، اسی اللہ پاک نے تو یہ بات بتائی ہے۔ اتنا بڑا ظالم نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، ماں باپ کو طبعی فطری وجودی تکلیف اگر دیتا ہے، اسے کیا پتا کہ یہ محروم ہے، اس نے ماں باپ کو ایذا پہنچائی ہے۔ اللہ کو یہ ایذا نہیں پہنچا سکتا، ماں باپ کو ایذا پہنچائی ہے۔ اب اللہ پروردگار اسے عذاب دیتا ہے اور عذابی زندگی دیتا ہے، یہ عذاب جہنم ہے، اور جہنم کے اندر جو اس کی زندگی گزرتی ہے یہ جہنمی زندگی ہے۔ لا یموتون فیہا، اب موت نہیں ہے دوبارہ، لا یموتون فیہا، اب موت نہیں ہے دوبارہ، عارضی زندگی کے اندر اسے موت آ چکی ہے، اب موت نہیں ہے دوبارہ، ولا یحییٰ، اور وہاں عارضی زندگی نہیں ہے، موت کے بعد عارضی زندگی نہیں ہے، بس یہی ایک زندگی ہے، عذاب ہے، اور عذابی زندگی جہنم ہے۔ کیا ملا؟ اور لیا بھی اس نے کس چیز سے؟ جو دینے والے ہیں، جنت دینے والے ہیں، اس سے کیا لیا جی؟ جہنم لیے۔ اب جو اللہ سے جہنم لے لیں، اللہ کے بندے سے جہنم لے لیں، ماں باپ سے جہنم لے لیں، اور جدھر سے جہنم ملتی نہیں، اس لیے اللہ کا ارشاد پاک ہوگا دے دو اس کو اس کی جنت، اور جب وہ جنت اس کی میں ڈالا جائے گا وہ کیا نکلے گی جی؟ جہنم نکلے گی۔ جو آیا ہی جنت دینے کے لیے، اس سے کوئی جہنم لیتا ہے تو اس نے دی، اس کے پاس تو جہنم تھی نہیں، ماں باپ کے پاس تو جہنم تھی نہیں، اللہ کے بندے کے پاس تو جہنم تھی نہیں، اللہ کے پاس تو جہنم تھی نہیں، جو اس کے پاس تھی وہ دے رہا تھا جنت، تو نے جنت کیوں نہیں لی؟ جنت نہیں لی تو یہ جہنم ہے۔ عذاب ہے یہ بہت بڑا۔ وہ جسے ایذا دیتا ہے وہ اس کے ماں باپ ہیں، اور جسے ایذا دیتا ہے وہ اس کا سائیں جی ہے، اس کا استاد ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ ماں باپ کوئی دے نہیں سکتا کہ میں تینوں ماں باپ دواں، کوئی کہے گا کسی کو اس طرح؟ نہیں کہہ سکتا۔ کافر مشرک بھی ہوگا نہ جاننے والا، وہ بھی نہیں کہہ سکتا میں تینوں ماں باپ دوں۔ اور جب کوئی سمجھدار ہوگا یہ نہیں کہے گا تو سمجھدار آگے جو ہوگا وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ میں تجھے کڑی تے منڈا دوں، یہ ماں باپ سے ملتا ہے، یہ میاں بیوی سے ملتا ہے، یہ ماں باپ سے ملتا ہے، یہ میاں بیوی سے ملتا ہے۔ ماں باپ سے کیا ہوا ہے؟ اولاد ہو گئی ہے، یہ کڑی منڈے ہیں، ماں باپ سے نہیں ملتا، یہ میاں بیوی سے ملتا ہے۔ آدم علیہ السلام میاں تھے اور اماں ہوا آپ کی گھر والی بیوی تھی، ماں باپ سے نہیں ملتا، یہ میاں اور بیوی سے ملتا ہے، یہ میاں بیوی سے نہیں ملتا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم میں دیتا ہے۔
جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، چاہے دے دے چاہے نہ دے، چاہے میاں بیوی سے دے دے چاہے میاں کے بغیر دے دے، جیسے چاہے ویسے دے دے، نہ میاں ہو نہ بیوی ہو، اللہ پروردگار آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دے، اماں ہوا کو پیدا فرما دے۔ جب کوئی اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے تو یہ ہے جس نے اللہ کے بندے کو بھی اور ماں باپ کو بھی تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اللہ تعالیٰ کو ایذا نہیں پہنچا سکتا۔ جب کوئی اللہ کو ایذا پہنچاتا ہے، پہنچا نہیں سکتا، اسے عذاب ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے ماں باپ اور اللہ کے بندے کو ایذا پہنچائی ہے۔ ماں باپ کو ایذا دینے والا اپنے اعضاء سے اور اپنے وجود سے ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کو ایذا پہنچاتا ہے، یہ جہنمی ہوتا ہے۔ اپنے اعضاء سے اور اپنے وجود سے ماں باپ کی خدمت کرو، انہیں تکلیف نہ ہونے دو۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب اسے اللہ کے بندے کی ایذا جو ہے اسے ہوتی ہے، یہ سمجھ میں آ جائے گی۔ بغیر اس کے اسے کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کا تو ارشاد پاک یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنا بندہ دیا ہے، بڑا احسان کیا ہے، وہ کیا احسان جانے، اسے کیا پتا احسان کس چیز کا نام ہے۔ اس نے تو اپنے اڑوسی پڑوسی احسان کو بلایا ہے، محمد احسان میری بات سننا، اللہ کا احسان تو نہیں نا اس نے جانا کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ ماں باپ کو اپنے اعضاء اور اپنے وجود سے جو ایذا تکلیف پہنچاتا ہے، یہ وہ ہے جو اپنے اعضاء اور اپنے وجود سے اپنی خدمت تو کرتا ہے اور ماں باپ کو ترجیح نہیں دیتا۔ اپنے اعضاء سے اور اپنے وجود سے اپنی آل اولاد، میاں بیوی، بیوی میاں کی تو بڑی خدمت بجا لاتی ہے، ماں باپ کو نہیں جانتی، پاگل ہے۔ اسے کیا پتا کہ ماں باپ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ کوئی نہیں یہ کہہ سکتا میں تینوں ماں باپ دواں، کوئی نہیں کہہ سکتا میں تینوں کڑی منڈا دواں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا میں تینوں اللہ دا بندہ دواں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا میں تجھے اللہ دوں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ اپنا آپ دیتا ہے تو کسی کو اللہ ملتا ہے۔ ہاں اگر کوئی کہے کہ تعلیم ماں باپ کہ تجھے حقیقت میں مل جائے، اللہ کا بندہ تجھے حقیقت میں مل جائے، اللہ تجھے حقیقت میں مل جائے، تعلیم تجھے دوں، ہاں یہ ہے، کیونکہ تعلیم سے جو ہے وہ ماں باپ کی حقیقت ہے، اللہ کے بندے کی حقیقت ہے، اللہ پروردگار کی حقیقت ہے، کیونکہ تعلیم سے علم ہوتا ہے۔ جب کسی کو علمی زندگی عطا کی جاتی ہے تو یہ ابدی زندگی ہوتی ہے۔ یہ علمی زندگی کے اندر وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے بندے کے ساتھ۔ اور حبی زندگی جب علم کی زندگی سے ملتی ہے تو وہ دونوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اپنے اعضاء اور اپنے وجود سے کیا کرو؟ ماں باپ کی خدمت پہنچا لاؤ۔ اگر ماں باپ اب ظاہری موجود نہیں ہیں تو وہ جہاں موجود ہے وہاں پہنچ جاؤ، وہاں پہنچ جاؤ، جہاں وہ موجود ہے وہاں پہنچ جاؤ۔ ہم وہاں بھی رہتے ہیں، ہم یہاں بھی رہتے ہیں، کیوں؟ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے بندے پر ایمان ہے۔ جدھر اللہ اور اللہ کا بندہ رہتا ہم وہاں بھی رہتے ہیں، اور جدھر انہوں نے ہمیں رکھا ہوا ہے دنیا کے اندر ہم وہاں یہاں بھی رہتے ہیں۔ جدھر ماں باپ ادھر پہنچ جاؤ۔ اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرو، یہ اعضاء سے وہاں پہنچنا ہے، اور اپنی وجود اپنی کمائی سے نیکیاں کرو، نبی رسول کا اللہ کا ذکر بلند کرو، بس تعلیم عام کرو، نبی رسول کی سنت عام کرو۔ جب یہ کوئی دو چیزیں جانتا ہے، وہ ماں باپ تک وہاں پہنچ گیا ہے جدھر ماں باپ ہے، اور کس کے ساتھ پہنچا ہے؟ اللہ کے بندے کی تعلیم، اللہ کے بندے کے ساتھ کو لے کر وہ وہاں پہنچا ہے۔ اور اگر اللہ کے بندے کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا، ایذا دیتا ہے اسے، نہ اس کے اعضاء جو ہیں نہ اس کا وجود جو ہے وہ ماں باپ کی خدمت کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ ایک باپ نبی رسول کے پاس آ گیا اور اپنے بیٹے کی شکایت کرنے لگا، بیٹے کی شکایتیں سن کر اللہ کے نبی رونے لگ گئے۔ آپ کے آنسو بند ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے،
داڑھی مبارک آپ کی بھیگنے لگ گئی. کہا بیٹا ایسا کرتا ہے؟ اللہ کے بندے کو تکلیف ہوتی ہے. جو اللہ کے بندے کو ایذا پہنچاتا ہے یہ وہ ہوتا ہے جو ماں باپ کو ایذا پہنچاتا ہے. اور اللہ کے بندے کا تعلق ماں باپ سے ہے. فرمایا میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا یہ دل چاہتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری ماں مجھے بلائے، اور میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. میرا اور آپ کا تعلق ہی ماں باپ سے نہیں ہے، نبی رسولوں کا تعلق بھی ماں اور باپ کے ساتھ ہے. ماں باپ کی آل اولاد جیسی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آل اولاد ہے. جب کوئی اپنے وجود سے، اپنے اعضاء سے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو کہا جاتا ہے اس نے ماں باپ کو اپنے اعضاء اور وجود سے تکلیف پہنچائی ہے. اور جو ماں باپ کی آل اولاد ہے، ماں باپ کی جو آل اولاد ہے، جو ماں باپ سے یا آپس میں بھائی بہن بھتیجے بھانجیاں نواسے نواسیاں ہیں، جب کوئی ان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو یہ بھی ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، ایذا دیتا ہے. اسی طرح جب کوئی نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق جن سے ہے، ماں باپ جیسے ہیں، آل اولاد جیسے ہیں، صحابہ اکرام جیسے ہیں، ان کو تکلیف دیتا ہے، وہ بھی نبی رسول اللہ کے بندے کو تکلیف دیتا ہے. اور جب کوئی ان کو تکلیف نہیں دیتا، ان کی خدمت بجا لاتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، نبی رسول کی آل سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور جن سے وہ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تبھی فطری ہیں یا علمی ہیں، نسبت والے ہیں، ان سے محبت پیار کرتا ہے. یہ ہے نبی رسول کی خدمت بجا لانا، یہ ہے ماں باپ کی خدمت بجا لانا، یہ ہے فتاویونی کے اندر یحببکم اللہ، علمی اللہ کے بندوں کی نسبت پا جانا اور محبت میں اپنے محبوب کے ساتھ ہو جانا. اگر کوئی یہ نہیں جانتا، پتہ نہیں اس نے کیا جانا ہے. کوئی اسے کہتا ہے تین میں ابی ابا دواں، امی ابا لینے نکل کھڑا ہوتا ہے. میں تجھے کڑی منڈا دواں، وہ کڑی منڈا لینے نکل جاتا ہے. کوئی کہتا تجھے میں جنت دیتا ہوں، وہ جنت لینے نکل جاتا ہے. یہ تو سارا کچھ پہلے ہی اللہ نے دے دیا ہے، کدھر لینے چلے ہو؟ کس سے لینے چلے ہو؟ ظالم ہونے چلے ہو؟ اپنی جان پر ظلم ڈھانے چلے ہو؟ نہ ایسے تو نہ کرو. اپنی جان پر ظلم ڈھاؤ گے تو اپنے محبوب رب العالمین اپنے بڑوں کو بھول جاؤ گے، اور اگر اپنے آپ کو بھول جاؤ تو کوئی بات نہیں، جس نے تمہیں پہلے یاد دی تھی وہ دوبارہ یاد دے دے گا، کیا ہو گیا؟ جس نے پہلے عارضی زندگی دی تھی دوبارہ ابدی زندگی دے دے گا، کیا ہو گیا؟ اور دینے والے کو اگر کوئی بھول جائے گا تو کون اب اسے دے گا؟ کوئی ہے جو اسے دینے کے قابل؟ آئیے رمضان مبارک اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ پہلوں کو بھی دیا گیا تھا. اس کا ذکر کیوں آیا ہے کہ پہلوں کو بھی دیا گیا تھا؟ کون سی چیز کا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ پہلوں کو بھی دیا گیا تھا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمل پہلوں کو بھی دیے گئے تھے جب انہیں زندگی دی ہے، اور جب انہیں کتاب دین دیا، اپنا حکم دیا، تو ان کو نماز، روزہ، عبادت دے دی. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے ہیں، روزے فرض کیے ہیں. کما کتب علی الذین، روزے تو اسی طرح فرض ہوئے ہیں جس طرح پہلوں پر ہی میں اپنی بات فرض کیا کرتا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تم روزوں میں متقی ہو جاؤ. روزوں میں ماں باپ ملتا ہے. بالغ پر روزہ ہے نا، نابالغ پر تو روزہ نہیں ہے نا، بالغ پر روزہ ہے. ماں باپ ملتا ہے، اللہ کا بندہ ملتا ہے، اللہ اس کی بخشش کرنے والا اسے مل جاتا ہے. پہلوں کو بھی ماں باپ بخشے گئے تھے، تمہیں بھی ماں باپ بخشے جا رہے ہیں، اور بخشش کا سامان میں نے رمضان مبارک کے روزے تم پر فرض کر کے رکھ دیا. جو بخشش پھر نہیں دے گا اس نے کیا لیا؟ روزے رکھے، یہ تو بھوک اور پیاس کاٹی ہے اس نے. ایسے ہے کہ نہیں کہ تم میں سے بھوک اور پیاس کاٹتے ہیں؟ اس نے کب ماں باپ کو راضی کیا ہے؟ اس نے کب اللہ کے بندے کو راضی کیا ہے؟
اگر ان دو کو راضی کرتا تو اللہ راضی ہو جاتا، اس نے تو ان کو ایذا تکلیف پہنچائی ہے۔ اس لیے رمضان مبارک میں خاص طور پر اپنے ماں باپ، اپنے سائیں جی، اللہ کے بندوں کی لوگ ملاقات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ جو بیچ میں چیز ہے وہ نکل گئی ہے، اور باہر جو پھول ہے وہ مصنوعی پھول ہے، اس کو بڑا لوگ اٹھا کے گھروں میں لے کے جا کے گلدستوں میں رکھتے ہیں۔ یہ کون سا پھول ہے جس میں خوشبو ہی نہیں ہے؟ یہ کون سا اللہ کا بندہ ہے جس میں ایمان ہی نہیں ہے؟ یہ کون سا مومن ہے جس کو ماں باپ ہی نہیں ملے؟ ماں باپ کی خدمت ملی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دین ہمیں عطا کرے، دین بڑا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔